اچھا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ نسخہ بتائیے کہ کیا احتیاطی تدابیر کی جائے۔ تو سب سے پہلے تو میرے بھائی تمام ایس او پیز پر آپ عمل کریں، احتیاطی تدابیر کریں، بے جا گھر سے باہر نہ نکلیں، بازار میں کم سے کم جائیں، اور جائیں تو بہت ہی ماسک لگا کے جائیں، ہاتھوں کو سینیٹائز کر کے جائیں، اور کوشش کریں دھوپ ٹائم پہ جائیں، دن میں جس وقت دھوپ کڑاکے کی پڑ رہی ہے اس وقت جائیں، کیونکہ دھوپ بھی ایک بہترین سینیٹائزر ہے۔ دیکھیے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج کی طرف پشت کر کے آپ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں، سورج کی طرف پیچھ کر کے کھڑے ہو جائیں، سر سے لے کے پیر تک پیچھے سے سورج کی تپش آپ کو لگتی رہے 5 منٹ، اور اگر جن ممالک میں ٹھنڈے ممالک میں وہاں 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے بھی آپ سورج کی طرف پیچھ کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں، کہ جب تمہاری پشت پر دھوپ پڑتی ہے تو جتنی بھی مخفی بیماریاں ہیں، یعنی کہ چھپے ہوئے امراض ہیں، اب چھپے ہوئے جتنے بھی امراض، اور یہ جو وائرس ہے یہ بھی چھپا ہوا مرض ہے نا، یہ نظر تو نہیں آتا، یہ بیماری نظر تو نہیں آتی۔ پیٹھ پر دھوپ کو سینکیے، سامنے سے نہیں سینکیے، سامنے سے سینے پہ نہیں لیجیے۔ مولا نے فرمایا اگر سامنے سے دھوپ لوگے، سامنے سے سورج کی تپش آپ کے سینے پہ پڑے گی تو مخفی بیماریاں بڑھ جائیں گی، اور پیٹھ پر اگر دھوپ پڑے گی تو مخفی بیماریاں ان کی شدت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ جو انجیر ہے، انجیر کو آپ تھوڑا سا بھگو کے رکھ لیجئے، ایک 15 سے 20 منٹ اچھی طرح سے دھوئیے، ایک 7 دانے 5 دانے، 5 دانے یا 7 دانے۔ اچھا، شوگر کے پیشنٹ بھی کھائیں گے، شوگر ہائی نہیں ہوتی ہے اس سے، اچھا شوگر ہائی نہیں ہوتی۔ آپ اگر کسی کو خطرہ ہے کہ میری امیونٹی کم ہے اور میں امیونٹی کو بوسٹ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ 5 دانے انجیر کے بھگو کے رکھ دیجیے، لیکن اس کو پہلے اچھی طرح سے 3 پانی نتھار لیجیے۔ نتھارنا سمجھتے ہیں نا، 3 پانی سے دھو لیجیے۔ آپ پلیٹ میں رکھیں، دھوئیں، پھر پانی پھینک دیں، پلیٹ میں رکھیں، دھوئیں، پھر پانی پھینک دیں، تو 3 پانی چینج کر کے اس کو دھو کے رکھ دیجیے۔ اس کے بعد آپ اس پر 3 مرتبہ درود شریف اول و آخر پڑھیے، 7 مرتبہ سورہ الحمد شریف کی تلاوت کیجیے، اور دعا مانگیے کہ پروردگار میرے لیے باعث شفا بنائی۔ انجیر کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے، یا شافی یا کافی، اللہ شافی اللہ کافی، یہ کہہ کے انجیر کو آپ ایک ایک کر کے کھائیے۔ انجیر سے بے پناہ امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے، دن بھر میں ایک ٹائم کھائیے، بس بوسٹ ہوگی، آپ خود توانائی محسوس کریں گے۔ اور ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انجیر کھانے سے پھیپڑے مرطوب رہتے ہیں، پھیپڑے تر رہتے ہیں، پھیپڑوں میں یہ وائرس نہیں جاتا ہے، لذیذ بہت ہو جاتا ہے۔ 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، شدید قبض میں مبتلا، ہم کیا کریں؟ ہم نے ان کو انجیر بتائی کہ بچوں کو 2 یا 3 انجیر کھلائیے آپ، تو پہلے دن ہی افاقہ ہوتا ہے، پہلے دن ہی افاقہ ہوتا ہے، قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ تو روزانہ کے اس وبائی دور میں، اس مہلک بیماری جو وبا جو پھیلی ہوئی ہے، اس کے دور میں انجیر سے استفادہ حاصل کیجیے۔ انجیر روزانہ کی بنیاد پہ آپ کھائیے، اور کوشش کیجئے کہ کھانے ایسے استعمال کریں آپ کہ جو جلدی ہضم ہو کھانے ہوں، اور ثقیل کھانوں سے پرہیز کیجئے۔ اچھا دیکھیے، آب زمزم جو ہے، آب زمزم بہترین امیون بوسٹر ہے، بہترین امیونٹی بوسٹر ہے آب زمزم۔ دیکھیے میرے پاک نبی، میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل فرمایا میرے مولا نے کہ آب زمزم آپ مانگ کے پی لیجئے، جس بیماری کو دور ہونے کے لیے آپ دعا مانگ کے پیئیں گے وہ بیماری آپ کی دور ہو جائے گی۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اس پر 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ الفاتحہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھا جائے، اور پھر بلند آواز سے دعا مانگی جائے کہ پروردگار یا رب العالمین مجھے فلاں بیماری سے محفوظ رکھنا، یا اگر فلاں بیماری ہو تو مجھے اس سے شفا عطا کر، اور میری بیماری کو دور کر، اور اس آب زمزم سے میرا علاج فرما۔ اب جو آج کل سائنس نے ریسرچ کی ہے، سائنسدان کہتے ہیں، جاپان کے پروفیسر ایموتو بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، جرمن ایک سائنسدان ہیں بہت بڑے انہوں نے بھی اس پر ریسرچ کی۔ دونوں سائنسدان کہتے ہیں کہ آب زمزم جو ہے معجزاتی پانی ہے، یہ اپنے اندر معجزے رکھتا ہے۔ پروفیسر ایموتو کہتے ہیں کہ آب زمزم عام پانی نہیں ہے، یہ سنتا ہے، اللہ نے اس کو قوت سماعت عطا کی ہے، یہ سنتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا کی ہے، یہ بولتا بھی ہے۔
پھر وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کو یادداشت دیا تھا. پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھوکے کا پیٹ بھی بھرتا ہے. آب زمزم اگر کوئی غذا مریض نہیں کھا پا رہا ہے تو اس کو صرف آب زمزم پلائیں گے، اس کا پیٹ بھی بھرے گا، اس کی غذائی کمی کو بھی پورا کرے گا. آب زمزم میں اتنے فوائد موجود ہیں کہ غذا کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے اور صحت کو خراب نہیں ہونے دیتا. میتھی دانہ جو ہے اس کے بڑے فائدے ہیں. دیکھیے، 1 اسپون میتھی دانہ آپ لیجئے اور اس کو 3 گلاس پانی میں آپ جوش دینا شروع کیجئے. اسٹیل کے بھگونے میں آپ اس کو جوش دینا شروع کیجئے. جب وہ 1 گلاس رہ جائے اس کو چائے کی چھنی سے چھان کے اس کو آپ نکال لیجئے اور اس کو نیم گرم، اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے نیم گرم پینا ہے. نیم گرم سے مراد میری یہ ہے جیسے چائے جو ہوتی ہے ہم نیم گرم ہی پیتے ہیں، تو نیم گرم پانی جو ہے وہ جوشاندہ آپ اس کو پینا شروع. اس سے ہوتا کیا ہے، میتھی دانے کے جوشاندے سے یا میتھی دانے کے قہوے سے ہوتا کیا ہے، آپ کے گلے میں اگر سوزش ہے تو سوزش کو ختم کرتا ہے. تو میتھی دانے کا جوشاندہ آپ 2 ٹائم پی سکتے ہیں، ایک صبح ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد اور ایک رات میں کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے یا 1 گھنٹے کے بعد. ایسی علامتیں آتی ہیں تو جسم ٹوٹتا ہے، جسم پین کرتا ہے، جسم میں بخار کسی کی آتی ہے، جسم درد کرنے لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ نے دار چینی کا اتنا سا پیس دار چینی کا آپ دن میں کسی ایک ٹائم اس کا جوشاندہ یا قہوہ بنائیے. اس کا قہوہ آپ کیسے بنائیں گے، اس کو بھی اسٹیل کے بھگونے میں، اسٹیل کے پتیلے میں آپ 2 چائے کی پیالی کے قریب، اس میں چائے کی پیالی کا وزن لے لیجئے، 2 چائے کی پیالی کے قریب ابلنے رکھ دیجئے. جب وہ 1 چائے کی پیالی رہ جائے اس کو آپ نکال لیجئے، کپ میں نکال لیجئے. اس میں تھوڑا سا شہد، اگر شوگر پیشنٹ ہے تو شہد مت شامل کیجئے، اگر شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو اس میں شہد شامل کر لیجئے تھوڑا سا، اور اس کو بھی گھونٹ گھونٹ کر کے چائے کی طرح سے قہوے کو نوش کر لیجئے. کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے. دیکھیے، مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا مصیبت کے وقت جتنا آپ مصیبت کو اپنے اوپر سوار کریں گے نا، جتنا ٹینشن لیں گے اتنی مصیبت بڑھ جائے گی. آپ ٹینشن نہ لیں، آپ اللہ پر بھروسہ کریں. ایک دفعہ رمضان میں ایک صاحب، یہ میں نے واقعہ آج نیوز کے پروگرام میں بھی لائیو سنا دیا تھا، میں نے یہ واقعہ بڑا بڑا ہے. تو وہ کہنے لگے آغا صاحب مجھے بچنے کی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے، اور آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں کہ میں کیا کروں، کوئی رستہ ہے ایسا، کچھ بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ میں سب سے پہلے تو آپ یہ کہیں، مجھے بتائیں کہ آپ اتنے نا امید کیوں ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں بچنے کی امید نظر نہیں آتی، کیوں نہیں نظر آتی؟ تو پھر میں نے ان کو ہمت دلائی. میں نے کہا دیکھیں، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں. جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس پر یقین رکھیں کہ وہ آپ کو بچائے گا. اگر آپ اس سے گڑ گڑا کے مانگیں گے وہ آپ کو عطا ضرور کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو عطا نہ کرے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے کہا اچھا مجھے بتائیے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس تسبیح ہے؟ انہوں نے کہا تسبیح تو میرے پاس قریب رکھی ہے. یا اللہ! اور میں نے کہا جس طرح سے آپ ابھی گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں تکلیف میں، اسی طرح اپنے پروردگار سے، اپنے پیدا کرنے والے رب سے آپ مانگیے. پھر میں نے ان کو ایک قول سنایا. میں نے کہا میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی 10 بار یا اللہ کہے دل، اور یہ بھی میں نے ان کو بتایا کہ سمندر کی ہوتی ہے، ایک سمندر سے بھی زیادہ وسعت اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے. سمندر سے بھی زیادہ گہرائی ہے دلوں میں انسان کی، اتنی وسعتیں رکھی ہیں اللہ نے. تو میں نے کہا دل کی گہرائیوں، دل کی عطا وسعتوں کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، دل کی گہرائی سے آپ اس کو پکاریں. آپ بلیو کریں میری بات پر کہ 3 گھنٹے کے بعد جب ان کی کال آئی ہے میرے پاس اور ان کی سانس بالکل صحیح چل رہی تھی، کہنے لگے آغا صاحب میری سانس بالکل صحیح ہو گئی، بالکل صحیح سانس ہو گئی میری، اور میری کھانسی میں تقریباً 75% افاقہ ہو گیا. بہت تھوڑی سی کھانسی ہے لیکن میں بول پا رہا ہوں. صرف اللہ کی ذات ہے. میرے اسی واقعے کو ایک خاتون تھی، انہوں نے وہ پروگرام میرا دیکھا تھا. وہ پروگرام دیکھنے کے بعد ان کا ایک بیٹا تھا جو 22 سال عمر کی، اور وہ وینٹیلیٹر پر تھا. وہ کسی بیرون ملک سے انہوں نے مجھے کیا تھا. انہوں نے مجھے دوسرے دن فون کیا. انہوں نے کہا آغا صاحب میں نے آپ نے وہ اللہ کے نام سے شفا کا سنایا تو میں بھی سن رہی تھی،
میرا بیٹا وینٹیلیٹر پہ تھا 2 دن سے. میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا تو اللہ کو نہیں پکار سکتا اس وقت، لیکن چونکہ میں ماں ہوں، کہنے لگی میں ان کے اپنے بیٹے کے کان کے پاس گئی اور میں نے سرگوشی کی. سرگوشی میں نے اپنی بھرائی ہوئی آواز میں نے اپنے ہوئے لہجے کے اندر روتے ہوئے میں نے اپنے اللہ کو پکارا. اور انہوں نے کہا میں نے 10 بار ہی پکارا، گن کر 10 بار پکارا کہ یا اللہ. انہوں نے اتنی بھرائی ہوئی آواز سے پروردگار کو پکارا. تو انہوں نے مجھے بتایا، ان خاتون نے، کہ میرے بیٹے نے 10 منٹ کے بعد وینٹیلیٹر پہ سے آنکھ کھول دی. ہمارے پکارنے میں مسئلہ ہے، اس کے دینے میں مسئلہ نہیں ہے، اس کی عطا میں مسئلہ نہیں ہے، وہ تو سب کو عطا کرنے والا ہے. آپ یقین کیجئے ان خاتون نے مجھ سے کہا آغا صاحب میرا یہ واقعہ سنائیے گا. میں نے یہ واقعہ اس چینل پہ بھی سنایا، اس چینل پہ بھی سنایا.